یہ ایلومناٹیز اور وہ دیگر ایسے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ باقاعدہ بیٹھ کر ایک سیٹ اپ لگا کے شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یا پھر وہ شیطان ان کی ہیلپ بھی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ اس کے ذریعے سے رول کرتے ہیں دنیا میں، اور وہ یہ سب ادارے بھی ان کے ہیں، پھر وہ قبالہ وغیرہ. تو کیا یہ اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ یعنی لا تعبد الشیطان جو ہے وہ سے نہیں، ہمیں یہ تو اتنی کوئی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے، شیطان کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو دور لے جائے، دور ہٹا دے. تو طاغوت. جس طریقے سے کہ خدا کی بندگی ہے کہ جو ایک راہ حق اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتی ہے اور اس پر باقی رکھتی ہے انسان کو، اسی طریقے سے ایک دعوت وہ ہے کہ جو اس راہ سے ہٹانے والی دعوت ہے. وہ کسی بھی کارنر سے آئے، کسی بھی طرف سے آئے، وہ شیطانی دعوت ہے. اور انسان جب کسی کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اس کی اطاعت پر آ جاتا ہے، تو گویا اس کا عبد ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا پیروکار ہو جاتا ہے، اس کی راہ چلنے والا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعبد الشیطان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ راہ جو تمہارے پاس کسی بھی طرف سے آئے اور خدا سے دور ہٹانے والی ہو، اور اگر تم نے اس کو قبول کر لیا، اس کی پیروی کر لی، اس کے پیچھے چل پڑے، تو تم شیطان کے عبد ہو جاؤ گے. یہ کام نہیں کرنا. جو جو چیز بھی خدا کے علاوہ ہے دور، دعوت ہو. شیطان شتون دور کو کہتے ہیں، فار اوے، دور ہٹانا. اچھا اچھا اچھا. اور یہ مطلب شیطان جو ہے وہ جنرل شیطان کا ٹرم ہے. مطلب ہر جگہ ابلیس نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا تھا، پلیز. ہم، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ابلیس جو ہے وہ شیطانت کے ایک بالکل بہت بڑے یا شاید سب سے بڑے مصداق کے طور پر آیا ہے سامنے. ورنہ ہر وہ چیز جو انسان کو صحیح رستے سے دور لے جائے، وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. شیاطین الجن والانس. اور یہ کام جنوں میں سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، حق سے دور ہٹانے والے. جی شاید ابھی کچھ کہہ رہے تھے آپ. وہ پھر ولایت، اس کی ولایت میں چلے جاتے ہیں نا، جی ولایت جی. شیطان میں چلے جاتے ہیں، ہم، ولایت امام سے نکل کے جی. اس کو امام بنا لیتے ہیں. ہاں، امام بنا لیتے ہیں، صحیح. یعنی کہ جو یعنی ولایت خدا اس اور کے اندر، ولایت طاغوت کی بات ہاں، ہوئی ہے. ولایت طاغوت کہتے ہیں. جی. اس کے اندر میرا ایک سوال ہے، جو نفس کی حالت ہے وہ مطلب ہر لمحے بدلتی رہتی ہے. ہم، مطلب ایک لمحے میں وہ آ، مومن بھی ہوتا ہے، اور ایک لمحے میں وہ شیطان بھی ہو جاتا ہے. یہ جو نفس کی حالت اتنی جلدی، مطلب بہت جلدی جلدی بدلتی ہے، تغیر میں ہے، تو اس کا فیصلہ کس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کس کی اطاعت میں ہے؟ کبھی وہ تو آپ کو بہت نیکی بھی کرتا نظر آتا ہوتا ہے، اور پھر اگلے لمحے کسی ایک ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ بالکل ہی اس کی دیکھا جائے تو نہیں، توحید لیکن کے اس آگے میں ایسا اس کچھ ہے. میں جو آپ کا مین تعین ہوتا ہے نا، وہ رجحان کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ایک انسان اچھے کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو سرور آتا ہے، اور برے کام اس سے سرزد ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو وہ مومن ہے. تو صحیح. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے مطلب رجحان کی طرف. صرف صحیح اور غلط کام کرنا نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ کہ کون سی چیز انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کون سی چیز آپ کو خوشی دیتی ہے، لذت دیتی ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے آپ مطلب بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں.
تو اس سے انفیکٹ صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کیمپ میں ہے. اچھا. باقی دنیا کی زندگی جو ہے ڈیفینیٹلی ایک ٹف پلیس ہے. یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، اور ہر شخص میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی کہ وہ تمام کے تمام رکاوٹوں کو عبور کر لے یا مشکلات کو جھیل جائے. تو لوگ اس میں ٹوٹتے بھی ہیں، بکھرتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو الٹیمیٹ جو بات آتی ہے، جو نتیجہ آتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ تمہارا دل کس کے ساتھ ہے، تمہارا دل کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تم کو خوشی اور لذت کس کے نام سے حاصل ہوتی ہے. یہ اصل بات. اچھا، مطلب وہ ایک ایکٹ تو ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو، لیکن اس کے بعد کا جو اس کی ریئیکشن ہوگا، یا اس کا جو اس کی خوشی یا اس ہاں، کی لذت، یعنی وہ کہ میں ڈپینڈ نے آپ کرے کو گی کہ اس نے کہاں سے کیا، کیا ہوا ہے. یہ نے بتایا نا آپ کو کہ اگر نیک کام انسان کو لذت دے اور برا کام انسان کو تکلیف میں ڈال دے، ہوں ہوں اس کی وجہ سے وہ اذیت محسوس کرے، تو وہ مومن ہے. صحیح اور جب صحیح. وہ اذیت محسوس کرے گا تو اس کو گندگی کو دھونے کی بھی کوشش کرے گا توبہ اور ہوں استغفار سے، ہوں اور اپنی اصلاح کی بھی ایفرٹ کرے گا. تو پھر یہ کہ وہ رفتہ رفتہ کر کے ان برائیوں کو بہت حد تک کم کر دے گا، کم کر دور دینا. کر ہاں، دے گا ٹھیک اپنے اندر. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انیشلی اس سے ہو رہی ہوں، پھر بعد میں وہ اس کے اوپر قابو پا جی لے. جی. ٹھیک. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو اللہ کی توفیق ہے. ہاں، توفیق بھی آپ کی اور میری نیت سے آتی ہے. ہاں نہیں، ہاں وہ بھی اچھا تو. توفیق بھی خود بخود نہیں آ جاتی. صحیح کہہ رہے یعنی کہ جو انسان کا ارادہ اور نیت ہوتی ہے، کیونکہ توفیق کا مطلب ہے موفق کرنا، آسان بنانا. صحیح. توفیق کا مطلب ہے آسان بنانا. اچھا. تو جو رستہ میں اور آپ چاہتے ہیں، خدا میرے لیے اس رستے کو آسان کر دیتا ہے. یہ توفیق ہے. تو یہ دونوں سائڈ پر ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ برائی کی بھی توفیق ملتی ہے اور اچھائی کی بھی توفیق ملتی ہے. بندے کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی برائی کرنا چاہتا ہے، اس ہاں کی تو طرف جانا چاہتا ہے، تو خدا اس کے لیے اس کو آسان بنا دیتا ہے. آسان کر دیتا ہے. یہ تو ہم نے اس میں اگر پڑھا تھا ایک شاید، اگر بنی آپ اسرائیل میں. جی اگر آپ آخرت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو خدا اس کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. ہم سب کی مدد کرتے ہیں، چاہے یہ والے ہوں یا وہ والے ہوں، کیا ہوا ہے. ٹھیک. تیرے رب کی عطا سے. صحیح صحیح. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو آخرت کی طرف کوشش کرتا ہے، کا ارادہ کرتا ہے، اس میں اس کو محنت بھی کرنی ہے، صحیح بھی کرنی. ہاں، صحیح بھی ہے اور ایمان دونوں چاہیے. ہاں، ایمان ایمان اور اور کوشش صحیح دونوں درکار ہے. دونوں چاہیے، دونوں چاہیے. جی. صحیح صحیح. ٹھیک، صحیح ہے. صحیح، کلیئر ہو گیا. یہ تھوڑا سا کنفیوژن تھی اس کے اوپر. ٹھیک. ایک ایک چیز اور ہمارے کوئی اور جی سوال یا تو کر لے، ورنہ پھر میں کرتا ہوں. ہاں بولیں. جی، ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، اجتماعی چیز ہے جی کہ اس وقت جو ہے صورتحال پاکستان کی معاشی حساب سے بہت ہی زیادہ ابتر ہے. اسپیشلی جو ہے جیسے آج ایک اسٹرائک وغیرہ کی بھی کال ہے، اور بجلی کے بل، گیس کے بل، انفلیشن، تباہی. شاید ہی کوئی ایک گھر ہوگا جو چلا پا رہا ہوگا اپنا بجٹ. صحیح ہے. ان اوور آل بہت مشکل حالات ہیں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ یہ والی صورتحال ہمیں پتہ ہے کہ کرپشن یا وہ جو دیگر مسائل ہیں، پلاننگ نہیں کی اس کی وجہ سے، لیکن بھگت بالکل عام آدمی، اور اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. جی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم مطلب کیا کریں اس کی صورتحال میں. ساری توجہ جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے ایک عام آدمی کی، یعنی کہ پھر وہ خدا اور آگے روحانیت اور یہ سب چیزیں ٹوٹلی ڈسٹریکشن ہوا ہے. تو ایسے میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کھینچ کے پکڑ کے لا کے ٹریک پہ رکھیں.
دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، یعنی کہ ایک جو پہلے ایک فنڈامنٹل مسئلہ ہے وہ یہ کہ زندگی بہرحال مشکلات ہیں اس کے اندر، اور زندگی میں مشکلات سے فرار نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ایک مین مطلب نظریہ ہے، کنسپٹ ہے کہ آپ اپنی مشکلات کا حل خدا کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ آئے گا اور آتا ہے، یا مشکلات کے بارے میں جو آپ کو پرابلم سالو ہوگی وہ آپ کی اپنی مرضی اور کوشش سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو بہت مختلف مطلب رستے بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو پہلا والا رستہ ہے وہ بہت کم لوگ لیتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، تو پہلا والا رستہ جو ہے نا وہ بہت کم لوگ لیتے ہیں، یعنی کہ جس میں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہوں کہ تمام مسائل کا حل خدا سے آتا ہے اور آ سکتا ہے اور آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مضبوط ایمان بھی چاہیے، یقین بھی چاہیے، اور پھر اسی حوالے سے زندگی کو آگے بڑھانے کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا کا نام لیتے ہیں لیکن پھر کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر یا کسی نہ کسی چیز کو لا کر وہ اسی طرف آ جاتے ہیں کہ جناب جو بھی مسئلے کا حل نکلے گا وہ ہمیں نکالنا ہے، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، ہمیں اقدام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اقدام کرنا ہے، اقدام بھی چاہیے، اقدام کے یعنی کہ پہلی والی بات بھی اقدام کرنے سے نہیں روکتی ہے، وہ بھروسے کا یا توکل کا فوکس جو ہے نا بس اس کا فرق آتا ہے، اس میں فرق نہیں آتا۔ اچھا، دوسرا جو ایک پہلو ہے کہ جس میں ہم لوگ یعنی مسلمان جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہم عرصے سے مار کھا رہے ہیں۔ اب یہ میری اسٹڈی ہے، آپ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہ جب ہم اجتماع میں جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو مسائل ہیں وہ بھی ادھر سے ہی نکلتے ہیں، معاملات کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور انہی میں اچھائی ہوتی ہے تو چیز اچھے طریقے سے جاتی ہے، اس میں کجی ہوتی ہے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان جو مطلب اجتماعات ہیں کہ اس میں ہم لوگ بہت زیادہ یعنی ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا بالکل صحیح اور سچ اور یعنی بالکل جو حق بات ہے نا بس وہ وہی ہے جو ہمیں پتہ ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں ہم ہر ایک کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں، اور مطلب ایون بہت سارے مقامات پر کہ جارحانہ اقدامات سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ہم؟ صحیح ہے، بتائیں صحیح یہ کہہ رہے بات ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کہ یعنی اس میں جو ہے نا کہ بس یہ ہے، یہ مین کلپریٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ اس نے ایسا کر دیا، یہ مجرم ہے فلاں، اس کو مارو پیٹو کھاڑو پچھاڑو، بس یہی اس قسم کی اپروچ جو ہے نا کہ یہ ہے۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ مطلب ایون صرف پاکستان بھی نہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک میں اسی قسم کی حرکتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ جو برآمد ہو رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ سب کے سب جو ہے نا بائی دا ڈے نیچے ہی جا رہے ہیں، بہتری کہیں بھی نہیں آ رہی، کہ کسی بھی جگہ پر آپ کہیں کہ جی حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں یا بڑا کوئی اچھی آئیڈیل سچویشن آ گئی ہے، کہ وہ عرب کنٹریز کے پاس ابھی آئل کا پیسہ ہے، پیٹرول کا، تو وہاں پر چیزیں ظاہراً کچھ بہتر لگتی ہیں، ورنہ ان کے معاشروں میں بھی مسائل کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نا کہ یہ ساری باتوں کو اب میں کٹ شارٹ کروں کہ اگر ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں واقعی، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، تو نمبر ون کہ خدا پر بھروسہ کرنا ہوگا مکمل۔ اچھا، خدا پر بھروسہ کرنا ہوگا سے مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی خدا نے جن چیزوں کو یا جن اقدار کو تعلیم کیا ہے اور جن چیزوں کو اسٹیبلش کرنے کی
ریکمنڈیشن دی ہے نا اس کو آپ کو ٹاپ پرائرٹی دینی پڑے گی. یعنی جو کچھ خدا نے کہا ہے کہ یہ کام کرو اور جو رضا الہی کے مطابق ہے، یعنی اس کی جو سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے کہ قرآن کریم کو خاص طور سے کہ جو سورس ہے ہمارے پاس مرضی الہی کو سمجھنے کے لیے، تو وہاں سے پڑھ کر یہ بھی آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی اخلاق کو خدا سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اوور ایوری تھنگ ایلس. یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ جی، اخلاق بہت امپورٹنٹ، صحیح کہہ رہے ہم؟ ہیں. جی یعنی جی. اس سے قرآن سے بالکل ڈائریکٹ جو ہم نے آیتیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی مختلف جگہوں سے، اور اوور آل یعنی کہ انسان کی صفات حسنہ، اخلاق یعنی کہ انسان صفات حسنہ کو لے کر دوسروں سے ڈیل کرے، اپنے اندر پاکیزہ صفات پیدا کرے اور پھر کوئی کام کرے. صحیح. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جتنی چیزوں کو بھی زور دیا جاتا ہے تمام مسلمان ممالک میں، معاشروں میں، کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ اوپر اوپر کے احکامات پر عمل کرنا ہے، یا رسوم و رواج کی پابندیاں ہیں، یا اسی طریقے سے اور جو چیزیں ہیں بس وہ چل رہی ہیں اوپر اوپر سے. ٹھیک ہے، یا ظاہری دنیا داری اور اس قسم کے معاملات ہیں. تو اب یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل خدا کے پاس ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں اور خدا میرے معاملات کو درست کر دے گا، بلکہ ایٹ لیسٹ مجھے کچھ اسٹیپس اس ڈائریکشن میں لینے پڑیں گے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ میں اور معاشرہ ویسے بنے اور وہ ساری کی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں، اس کی طرف ہمیں قدم بڑھانا پڑے گا. ورنہ یہ کہ جیسے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ مطلب ایک گروہ جو ہے وہ مجلس ماتم کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک گروہ جو ہے وہ فقہی مسائل پہ زور دے رہا ہے، ایک گروہ جو ہے وہ پالیٹکس وغیرہ کی طرف چلا گیا ہے، اور ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو بس بالکل ہی یوں ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب نارمل بس دنیا کے ہی معاملات میں لگے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو مطلب اوپر اوپر کی عبادات اور ان سب چیزوں پہ زور دے رہا ہے، بس یہ ہے. لیکن جو بات ہم کو نظر آ رہی ہے قرآن سے کہ خدا معرفت چاہتا ہے، خدا جو ہے وہ اخلاق حسنہ چاہتا ہے، تو یہ والی چیزیں جو ہے نا، اس کو جب تک نہیں کریں گے تو پھر یہ امید رکھنا کہ خدا ہماری مدد کر دے گا، خدا ہماری پرابلمس کو سالو کر دے گا، یہ ایک مطلب ایسی امید ہے جو پوری ہونے والی نہیں ہے. اور دوسری بات کہ جو ہم اپنی طرف سے مطلب مین ٹو مین ریلیشن شپ ہے، ہمیں اب چاہیے اس کو کہ ہم وہ جو ایگریسونیس ہے اور جارحانہ پن ہے کہ جس میں ہر شخص منصف اور قاضی بنا گھوم رہا ہے اور دوسروں پہ فتوے جاری کر رہا ہے اور وہ سب کچھ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس اپروچ کو پس پش ڈال کر ختم کر کے باہمی محبت اور رواداری کو فروغ دینا، کیئر کرنا ایک دوسرے کی. اگر ایک روٹی بھی ہے نا تو یہ فکر نہیں ہو کہ یار ساری میں ہی کھا جاؤں گا، نہیں، میں آدھی روٹی کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اگر معاشرے میں بھوک ہے تو. اگر بھوک ہے، پیاس ہے، تو میں اپنا آدھا گلاس پانی کسی اور کو بھی پلاؤں گا، اپنے حصے کی آدھی روٹی کسی اور کو بھی دوں گا، دوسروں کی پرابلمس کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا اپنے مسائل کے ساتھ. یہ دو چیزیں میرے خیال میں جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی، اور یہ یعنی کہ ابھی موجودہ حالات کے حوالے سے یہ بڑی مطلب بہت بڑی شفٹ ہے، 180 ڈگری شفٹ ہے، کیونکہ ہم اسی طرف چلے گئے ہیں کہ یعنی بالکل ہی ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ہر ایک نے اپنے اپنے من پسند کے بنا لیے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ فقہی احکامات توضیح المسائل سب سے اہم ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ مجلس ماتم سب سے اہم ہے، کوئی کہتا ہے بس یہ نماز روزہ اہم ہے، کوئی کچھ، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھنے کی زحمت گوارا کرتا کہ خدا اور رسول کیا کہتے ہیں، کہ سب سے اہمیت کس بات کی ہے. اس بات کی اس کے کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے.
اور نہ یہ باتیں ہمارے فورمز پہ ڈسکس ہوتی ہیں، یعنی نہ مذہبی فورمز پہ، نہ پولیٹیکل، نہ کسی بھی، نہ اکیڈمک، کہ جس میں ہمارے سمجھدار لوگ جو ہیں یا وہ علماء اور عمرا کا جو طبقہ ہے وہ بیٹھ کر اس بات پر غور کریں اور لوگوں کو ریکمینڈ کریں کہ بھائی خدا اور رسول نے تمہارے لیے یہ ریکمینڈیشن دی ہے۔ خدا اور رسول کی نظر میں جو ایک بہتر انسان ہے اور ایک عمدہ معاشرہ ہے وہ ان بنیادوں پر تعمیر ہوتا ہے۔ بتائیں آپ سنتے ہیں ایسی کوئی بات؟ جی بالکل نہیں، نہیں۔ نہیں، بالکل آنیسٹلی، مطلب میں تو خدا نخواستہ کسی پہ خالی تنقید تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ایک جو ظاہر ہے کہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایسی کوئی باتیں کرتا بھی ہے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں، ورنہ میجر نہیں ہے ایسی بات۔ ٹھیک ہے، تو اس اس یہ اس دفعہ جی کا میرا تجربہ وہ ہے کہ اس دفعہ جو عقیل غاوی صاحب کی نے جو مجالس پڑھی ہیں اس پہ زیادہ زور صفات حسنہ پہ بھی دیا ہے کہ جی آدمی کو جو ہے وہ اپنی صفات کو بلند کرنا ہے، اور جب وہ صفات بلند ہوں گی تو وہ بلند ہوگا، اور اللہ یہی چاہتا ہے، توحید کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس میں انہوں نے اس دفعہ مطلب جو پریکٹیکل ایکسپیکٹ کرنا کہ بھئی آپ کو انسان کو کرنا کیا ہے، اس پر زیادہ زور دیا ہے اس دفعہ، زیادہ تھیوریٹیکل کی جگہ پر تو پریکٹیکل پر زیادہ اس دفعہ ان کے جتنی بھی مجالس ہیں انہوں نے زیادہ وہ کیا ہے کہ آپ انسان کا تعلق کیسے بنے گا، اچھی بات، ہم کیسے بنیں گے۔ اس دفعہ میں نے اچھی بات۔ اس دفعہ کی پڑھی ہے تو یہ کافی حد تک انہوں نے زور ہاں دیا۔ تو یعنی کہ اب اس میں یہی ہے نا کہ خدا اور رسول یہ چاہتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، خدا اور رسول یہ چاہتے ہیں، تو آپ کو اس پر آنا ہوگا، اس جگہ پہ آنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو باہمی تعلقات ہیں، یعنی مین ٹو مین ریلیشن شپ جو ہے وہ کیئر اور لو پر بیس کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پر ججمنٹ پاس کرنے اور ایک دوسرے کو بس یہ غلط وہ غلط، اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے دلوں میں رنجشیں اور میں نے نعوذ باللہ نفرتوں تک بات بڑھنی، اور پھر اس کے بعد جیسے پہلے تو جیسے میں نے دیکھا تھا کہ ان سب چیزوں میں وہ ایکسٹریمزم بھی آ رہی تھی کہ وہ مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس حد تک بات بڑھ رہی تھی۔ تو مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ نمبر ون جو چیز ہوتی ہے نا وہ نفوس کی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی بیرونی حالت تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ یعنی ابھی بھی پاکستان کا ایسے گیا کچھ نہیں ہے، جو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں کی صورتحال کا بدلنا جو ہے نا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ نفوس اس حد تک پست ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، یعنی کہ جیسے مجھے جو ایک چیز بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ لوگ صحیح طریقے سے سوچ ہی نہیں پاتے، ان کی لگتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی گم ہو گئی ہیں، اسٹریٹ تھنکنگ ہی نہیں کر پاتے لوگ۔ مجھے یہ اتنا عجیب پہلو لگتا ہے کہ جو ایک کسی بھی شے پر فکر کرنے کا طریقہ ہے وہ یعنی کہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ ایک بات کو سمجھا کیسے جاتا ہے، ایک چیز کو زیر نظر کیسے لایا جاتا ہے، نتیجہ کیسے برآمد ہوتا ہے، نتیجہ کس نتیجے پر ہم بھروسہ کریں، کن باتوں کو ہم رد کریں، یہ سب کی سب چیزیں ہیں ہی نہیں، پیور ازمپشنز ہیں کہ بس ہر ایک نے اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے مفروضات لیے ہوئے، باتیں فرض کی ہوئی ہیں، اور انہی مفروضات کی بنیاد پہ سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، سارے فتوے بھی جاری ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، اور اس میں یعنی کہ ظاہر ہے کہ بندہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے، اپنے قریبی دوستوں تک آتا ہے، اپنے ساتھیوں تک آتا ہے، اس چیز کو پھیلاتا ہے، اور پھر جب ایک جماعت اور ایک گروہ اس چیز پر آمادہ ہو جاتی ہے ایک رستے کو اختیار کرنے پر،
تو پھر ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے نتائج بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سر، جی السلام علیکم. شکریہ. جی وعلیکم السلام. آپ مطلب شاید ایک انسان کو فیل ہوتا ہے کہ اپنے ایک سچویشن سے زیادہ ریلیونٹ کوئی بات ہو رہی ہو تو اس پہ جیسے ابھی یہاں پہ فیروز بھائی نے بھی شیئر کیا اور آپ نے بھی اس پہ بتایا، تو ویسے تو ایک پریکٹیکل امپلیکیشن ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے کیا ہوتی ہیں. مثلاً جیسے جو معاملات ہیں اس وقت ہماری انوائرمنٹ کے، آدمی اس میں سوچتا یہ ہے کہ بھائی میں مجھے اقدام کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، گھر پہ تو نہیں بیٹھنا. اور باہر کے مسائل بھی آپ کو پتہ ہیں کہ کیا ہیں، کیسے ہوں گے. زیادہ تر ہمارا حشر برا اسی لیے ہے کہ ہمارے کام صحیح نہیں ہے، حرکتیں صحیح نہیں ہیں بالعموم، ورنہ تو کیوں برا ہوگا، کوئی سینس نہیں بنتا برا ہونے. اور اس میں سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ کذب ہے، دھوکہ دہی ہے، اور یہ سارے معاملات کسی بھی وجہ سے بھی. اور اس میں وہ والے بھی شاید فیکٹر شامل ہو گئے، جیسے امام علی نے کہا کہ مطلب وہ تنخواہوں کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ اگر وہ بہتر ہوگی تو پھر وہ کوئی شقی ہی صرف جو ہے وہ کرپشن کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا. تو وہ بھی آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اب شاید مجبوراً برے نہیں ہیں، لیکن اب ایک ہے، ویسے دھوکہ نہیں دیتے لیکن بہرحال بات چیت میں ان کے وہ جھول رہتا ہے. تو اور ہم سبھی اس کے اندر شامل ہیں، اپنا آپ کو ایکسیپشن تو نہیں کہہ سکتا. تو اب پریکٹیکلی اس میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اقدام کریں، اپنے جو آپ کو اصول پتہ ہے، خود کسی کے ساتھ ذاتی نہیں کریں، بری نیت نہیں رکھیں، اور دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. اور اس میں جو معاملات جس طریقے سے ہوں گے، مطلب ظاہر سی بات ہے آپ کا اس ایکشن پہ تو ریلائنس نہیں ہے کہ یہ ایکشن آپ کو بچائے گا. ریلائنس تو آپ کی اسی کے اوپر ہوتی ہے، یا توکل تو اسی پہ ہوتا ہے جس حد تک بھی ہو سکے کہ بھائی اللہ نے کہا ہے کوشش کرنے کو، میں کوشش کر رہا ہوں، نتیجہ دینے والی اس کی ذات ہے. یا تو کوئی میسج مطلب سبق سیکھنے کو ملے گا، یا پھر جو ہے وہ کامیابی ملے گی. تو اس کو لے کے جب آپ جاتے ہیں اور ہر طرح کے حالات فیس کرتے ہیں، مثلا میں اپنی بات اگر کروں کہ پچھلے اب یہ جو کچھ بھی کرنسی ہے اور معاملات آپ کو پتہ ہے، تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کرنسی بہت ڈیویلیو ہو رہی ہے، اور کموڈٹی جو ہے وہ آپ کے کسی نہ کسی فارم میں اگر آپ رکھیں گے تو کچھ آپ اپنے آپ کو پرزرو کر سکتے ہیں. لیکن یہ کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سے بھی بچ پائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بہتر معاملہ ہے، ایک اقدام کرنا ہے تو وہ آپ نے اس کو کر لیا. لیکن اور اس میں اسی کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن دوسری طرف یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا، اور مثالیں بھی اکثر کوٹ بھی ہوتی ہیں اس فورم پہ بھی اور ویسے بھی، کہ شیئرنگ آپ اپنی بڑھائیں ایسے معاملات کے اندر جب حالات اس طریقے سے، اور لوگوں کے کو اپنے سے الگ کرنے کے بجائے ان کو جوڑ کے رکھیں، اور جس حد تک آپ مطلب خرچہ بانٹ سکتے ہیں اس کو بانٹیں. جیسے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو فارغ کرنا شروع کر دیا اور وہ کرنا شروع کر دیا. تو اس میں اب وہ وہی چیز آتی ہے کہ کیا یہ مطلب ایز این انڈیویجول کیا یہ چیز اس زمرے میں آتی ہے کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں. مثلا ٹھیک ہے نقصان بھی ہوگا، اب اس نقصان میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے نقصان ہو گیا. یا نقصان میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں کم از کم اپنے اصول سے نہیں ہٹا، کوشش کی، اب نقصان ہو گیا تو ہو گیا، مطلب وہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا ہے. تو وہاں پہ اس ایک میں تذبذب رہتا ہے، جی اس میں ہاں تذبذب بولیں، رہتا ہے. سوال پورا کر لیں. ہاں میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تذبذب رہتا ہے کہ انسان کو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں کیا واقعی مثلا میری غلطی کی وجہ سے میں غلط طرف نکل گیا اور سزا مل رہی ہے، یا پھر جو ہے وہ مثلا ٹھیک ہے یہ میری آزمائش امتحان ہے. اچھا اس پہ میں اپنی صرف وہ بتا دوں کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اللہ
کے اوپر ریلائنس آپ کی بڑھ رہی ہے اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہرحال ساری چیزیں وہی کنٹرول کر رہا ہے، تو شاید یہ آزمائش کے زمرے میں آ سکے. اور اگر دوسری طرف ہے تو آپ جو ہے وہ مطلب پھر وہ سزا کے زمرے میں آ سکے. یہ وہ اس سے مجھے سمجھ میں آتی ہے ایک سچویشن جو میں ویسا اپنے آپ کو جواب دیتا ہوں. آگے تھوڑا سا اس پہ وہ کہنا کہ انسان کس طریقے سے اس کو اور بہتر جج کر سکے. نہیں، یعنی اس میں جو میرا مین پوائنٹ ہے نا، دیکھیں جو ابھی میں نے جیسے کہا نا کہ ہمارے پاس جو ایک ہم جو مسلسل ایک بات کرتے ہیں وہ کچھ کرنے کی بات کرتے ہیں، اقدام کی بات کرتے ہیں، لیکن بے شک. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ اپنی ذات اور نفس میں تبدیلی لانے والی بات میں ہے. ہوں. اصل ریکوائرمنٹ وہ ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ شیئرنگ کرنا ایک بات ہے، لیکن دوسرے انسان کو پازیٹیو نظر سے دیکھنا اور اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کرنا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ بات ہے. جی بے شک. ایک دم صحیح. صحیح ہے. جو میں نے یہ بات کہی نا کہ وہ جو ہاسٹیلٹی ہے ہمارے معاشرے میں ایک بندے کی دوسرے بندے کی جانب، اور جس کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خراب قرار دے رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف جارحانہ رویے رکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کی جگہ آپ لو اینڈ کیئر لائیے. یہ بے رویوں شک. کی تبدیلی ہے، یہ نفوس کی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے، یعنی میرے کہنے کا مین پوائنٹ یہاں پر ہے. کیونکہ ہم اگر وہ سارے کام کرنا بھی چاہیں کہ جو ہمارے اندر سے اٹھ نہیں رہے یا جو ہم اندر سے ہیں نہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ. بے شک ایسے ہی. اسی طریقے سے جب ہم خدا کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں تو خدا کی طرف جانا ایک بالکل پازیٹیو اور ایک سالڈ اور فرم معاملہ ہے. یعنی کہ ہم اس بات کو پورا اس بات پر ہم یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تمام وسائل، اسباب، چیزیں سب اس کے ہاتھ میں. یا من تحل بہ عقد المکارہ، وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ جتنے بھی مکروہات ہیں سب کی گرہ تیرے ہی ذریعے سے کھلتی ہے. تو اس بات پر میرا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ خدا تمام مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. بے شک. لیکن اس کی جو بنیادی شرط ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کی رضا کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کروں. یہ بات ہے. تو یعنی مسئلہ یہاں پر جو ہے نا وہ سب سے بڑا آتا ہے اپنے اندر کے انسان کو تبدیل کرنے کا. بے شک. ٹھیک ہے، یعنی جس طریقے سے کہ خدا نے کیا قرآن کریم میں بہت دفعہ یہ مثالیں دی ہیں کہ جب یہ لوگ مشکل میں پڑتے ہیں، مصیبت میں جاتے ہیں، ہم سے دن رات مطلب دعا کرتے نہیں تھکتے، گڑ گڑاتے نہیں تھکتے، اور جب ہم ان کا مسئلہ پریشانی حل کر دیتے ہیں یہ دوبارہ لوٹ کے اسی حالت پہ چلے جاتے. صحیح. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ انسان اندر سے نہیں تبدیل ہو رہا. اس کی جو پریشانی تھی، اس کی مصیبت تھی، اس نے اس پر دباؤ ڈال کے جناب وہ عاجزی اور التجا اور ان سب پہ آ گیا، یا اس نے ٹیمپریریلی کچھ وہ کام بھی کر لیے کہ جو خدا چاہتا تھا مارے باندھے مجبوری میں، اور جیسے ہی خدا نے اس پر مہربانی کی وہ پھر وہی، کیونکہ اندر تو وہی تھا، بے اصل شک. تو وہی چیز تھی. بے شک. ٹھیک ہے، تو یعنی میرے کہنے کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے اصل میں کہ جب یہ تبدیلی، ایسی تبدیلی آتی ہے نا انسانوں کے اندر، اور وہ یعنی جو ایک بات ہے کہ جب ہم رسول خدا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا انقلاب تھا یا جو آپ کی آمد کے بعد جو چیزیں آئیں، اور اوور آل انبیاء کے آنے کے بعد جو معاشروں پر اثر پڑا ہے وہ ایک جوہری تبدیلی ہے. مطلب معاشرے کا جوہر بالکل بنیاد سے کچھ کا کچھ ہو گیا. اب اس میں جتنی بھی خرابیاں ہوں، برائیاں ہوں، وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن معاشرے کا پورا کمپلیکشن اپنی جڑوں سے بدل گیا. بے شک. تو یہ ریکوائرڈ ہے. ورنہ پھر وہی
کہ ٹھیک ہے ایام تو وہی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ ایام ہیں جن کو ہم انسانوں کے درمیان سرکولیٹ کرتے ہیں، گردش دیتے رہتے ہیں. تو ابھی سختی ہے، پھر آسانی بھی آ جائے گی. یہ سب کچھ تو چل ہی رہا ہے، یہ تو دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے ایسے ہی چل رہا ہے. ایسے ہی آج بھی میں گھر میں ایک ویسے سوال کر رہا تھا بچوں سے کہ پچھلے تقریباً 125 سال میں سب سے برا دور دنیا پہ کب آیا ہے؟ یعنی یہی معاشی اور یہ سب بدحالی، اور کون سا دور تھا آپ کے خیال میں جو بدترین دور تھا جنگ عظیم گلوبل لیول پہ؟ ریسیشن جنگ والا، عظیم جی ریسیشن کون سا ریسیشن ٹائم جو تھا آیا. وہ، کون سا ٹائم تھا تقریباً؟ ایک تو ابھی ریسنٹلی آیا تھا 98 وغیرہ میں، اور اس سے پہلے جو آیا تھا سنا ہے وہ بہت برا تھا. 1930s میں جو آیا تھا ہاں سیکنڈ ورلڈ تو یہ وار نا اور سیکنڈ مطلب 1930s فرسٹ کے اندر جی، یعنی جو دو ورلڈ وارز کے درمیان والا درمیان کا ٹائم تھا پیریڈ نا، تھا جی، وہ وہ سب سے بدترین ورسٹ. دور تھا. اور اسپیشلی ان میں بھی 1930s کا جو دور تھا. صحیح ہے، دنیا اس سے نکل آئی. تو یہ دو ورلڈ وار سے نکل آئے، پھر خوشحالی کا دور آ گیا، پھر لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر مصیبت میں پڑ رہے ہیں. یہ تو ہے. تو دنیا نے اسی تو طریقے سے یعنی کہ یہ چیز سے آپ بھی نکل آئیں گے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی نکل آئیں گے اس مصیبت سے. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ معاشی بدحالی یا خوشحالی جو ہے نا، وہ حقیقتاً انسانیت کی یا قوموں کی ڈیسٹینی کا تعین نہیں کرتی ہے. بے شک کوئی تو یہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے حالات خراب ہوں یا اچھے ہوں، دونوں چیزیں آپ کے لیے اپرچونٹی ہیں. بے شک آپ اس کا فائدہ اٹھا کر خود اپنے آپ کو کیا بناتے ہیں، اصل بات یہاں پر ہے. ایک دم تو اگر ہم اپنی جو ہم پر ایک سختی آ رہی ہے، اگر ہم اپنی اس سختی کو سے سیکھتے ہوئے اپنے اندر یہ دو صفات پیدا کر لیں کہ خدا کے ساتھ جینوئن تعلق پیدا کر لیں اور اپنے آپ کو رضائے خدا والے رستے پہ لگائیں، اور انسانوں کے ساتھ خلوص اور محبت والے رشتے قائم کرنا شروع کر دیں، تو ہم نے گین کیا بہت. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بدحالی ہمیشہ نہیں رہے گی، ہاں یہ پھر آ تو جائے یہ گا، تو understood. پھر خوشحالی والا دور بھی آ جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس کو لوز کر دیا، اس اپرچونٹی کو، تو پھر وہی ہم وہیں کے وہیں. اصل میں سر بات تو ہے کہ یہ تو ایک دم صحیح بات ہے کہ دنیا رہنی اور چلنی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو وہ تو جھٹکے بھی آئیں گے اور صحیح بھی ہوگی، خرابی بھی ہوگی، اچھائی بھی ہوگی، بدنامی. اصل تو چیلنج میرے اپنے ہی حوالے سے ہے نا کہ میں اس میں کیا کرتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کیا گین کرتا ہوں، کیا لوز کرتا ہوں. تو اگر میرا اطمینان بڑھ رہا ہے تو یہ نا، اور اس میں جو بات ہے نا کہ جو بس بات ختم کر کے، ورنہ آج ہمارا سارا ٹائم اس میں ہی نکل جائے گا سوری کہ یعنی وہ جو بات افروز بھائی آپ نے کہی نا کہ ان تمام مسائل کی وجہ سے خدا نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، دین بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے نا. جی جی میں تو یہ بھی تو ایک امتحان ہے نا، یعنی یہ بھی تو ہماری کوالٹی کو نہیں پروو کر رہی ہیں ساری باتیں. بے شک یعنی یہ چیزیں ہم کو نہیں بتا رہی کہ ہمارا جو خدا سے تعلق تھا وہ ایک کوٹنگ کے طریقے سے تھا، وہ ایک کوٹ کیا ہوا تھا ہم نے. آندھی آئی، طوفان آیا یا سیلاب آیا، اور وہ اوپر سے کوٹنگ کو اتار کے لے گیا، اب اندر سے ہم بےر ہو گئے، پڑیاں ہو گئے، نتھنگ. بے شک ایسا نہیں ہے. ایسے ہی یعنی مطلب جو ان چیز انسان کی ذات کا حصہ ہوتی ہے وہ کوئی بھی مصیبت آپ سے نہیں لے جا سکتی. ایسے ہی جی بتائیں، یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ 100%.
ایسا صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یعنی جو کچھ میری جان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کون سی مصیبت یا کون سی خوشی اس کو لے جا سکتی ہے؟ نتھنگ. وہ تو میرا ہے نا. تو جو کچھ آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے نا کسی بھی وجہ سے، چاہے خوشی چاہے غم یا تکلیف، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کا نہیں تھا. اس کو یا آپ ایک لباس سے تعبیر کر لیں یا ایک کوٹنگ کے طور پہ سمجھ لیں. ایسے صحیح ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس میں اپنی ذات کی حد تک شاید بالکل صحیح بات ہے، لیکن نارملی پرابلم وہاں پہ شروع ہو جاتی ہیں جب آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، ہم جیسے سمجھ جائیں وہ گے، میں بلیو بھی کر اس لیں گے. کو ارد گرد کے لوگ نہیں سمجھ پاتے، وہ پھر وہ کہتے ہیں کیا بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہیں آپ، مطلب یعنی ان کے نزدیک ہم دیکھیں، میں ایک پریکٹیکل ہی بات آپ نہیں کو ہے. بتاؤں یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہونے سے بہت پہلے وہ سب کے سب خدا کے بندے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے؟ اور خدا اپنے بندوں کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کرنا چاہتا ہے یا بندوں کو جس طریقے سے آزمانا چاہتا ہے اور آزمائے گا، اس میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہم ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے، پریشان کن بات ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. لیکن جو خدا کا ایک نظام ہے نا، جو انسانوں کو آزمانے کا یا انسانوں کی زندگی کو ایک رستے پہ لے کے چلنے کا، اس میں سیگریگیشن ہے، اس میں فلٹرنگ ہے، تو وہ ہے اپنی جگہ پر. اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میری رشتہ داری. ٹھیک ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، خدا سے التجا کر سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، سب ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، انبیاء کے زمانے میں چیزیں آئیں، خود کربلا کے واقعات آپ دیکھیں، کیا امام حسین کے سارے رشتہ دار ایک طرف آ گئے تھے کیا؟ نہیں ہے. تو وہ یہ سب تو چیزیں بھائی ہیں زندگی کا حصہ، اور سخت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سخت ہیں. اور خدا سے ہمیں مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایسی آزمائش میں نہ پڑیں اور اس حد تک نہ جائیں کہ وہ بالکل شکنجہ تنگ ہو جائے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب ہماری جو قوم ہے، بہت افسوس والی بات ہے کہ اتنا زیادہ ہم ایک کے بعد ایک مشکل میں آتے جاتے ہیں، لیکن ہم صحیح چیز کو سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہوتے، صحیح رویوں کو اختیار کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے. اب یہ اس مسئلے کو کیا کیا جائے؟ تو بہرحال جو میری سمجھ میں آتا تھا میں نے وہ گوش گزار کر دیا آپ کے، کہ غصے کی جگہ محبت کو لائیے، تعلقات میں درگزر کو لائیے، اور خدا پر جینوئن بھروسہ رکھیں کہ تمام کے تمام معاملات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اسی کے اختیار میں ہیں، اور وہ جب چاہے گا بہت آسانی سے ان حالات کو تبدیل کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے رضائے خدا کو ہر چیز پر فوقیت دینا پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا، بے اس شک. کے بغیر وہ کامیابی نہیں آئے گی. ظاہراً حالات بدل جائیں گے لیکن کامیابی نہیں ہوگی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں میں اس پر آؤں اپنے سورہ یوسف پر. تو ہم آیت نمبر 29 پر آ گئے تھے. 29 پر ہم نے بات کر لی تھی کہ جس میں مطلب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جب عزیز مصر کی زوجہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے پاک نکلے، اور یہ چیز کھل گئی کہ وہ خاتون جو ہے وہ خود قصوروار ہے، وہ خود غلطی پر ہے، اور اس پر اس کے شوہر نے بھی سرزنش کی اس کی. تو پھر کہیں جو ہے سے نا شور کی آواز آ رہی ہے، نوائس.
تو یعنی سرزنش کی تو وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کو بیک آؤٹ ہونا پڑا. لیکن آگے کی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ اس نے پھر ایک نیا سلسلہ شروع کیا. وہ کیا تھا؟ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، کہ اور شہر کی عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو عزیز کی عورت ہے وہ اپنے جوان کو، یعنی جو اس کا غلام ہے جوان، اس کو اس کے نفس سے اس نے بہلانا پھسلانا چاہا. قد شغفہا حبا، یہ جو ایک سینٹینس ہے نا، یہ ویسے ایک اصول کے طور پر بھی ہے. قد شغفہا حبا، شغفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پھاڑ دینا. ایک چیز ہے نا، اس کو پینیٹریٹ کر دینا، اس کو الگ بالکل پھاڑ کے اور اس کے اندر گھس جانا. تو قد شغفہا حبا، کہ وہ اس کے دل کو محبت نے پھاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو محبت ہے، اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ یعنی کہ جو زوجہ عزیز کی جو چاہت تھی، یعنی جو حضرت یوسف کی طرف جو اس کا میلان تھا، وہ محبت والا میلان تھا. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کو ایمان کا پتہ نہیں تھا، اس کو باقی ساری چیزیں نہیں معلوم تھیں، تو اس کا جو اس محبت کے اظہار کا طریقہ تھا وہ جاہلانہ تھا اور غلط تھا. کیونکہ حب کا لفظ یہاں پر آیا ہے، لو. ٹھیک ہے، اور شغفہ یعنی کہ محبت، جو حقیقتاً جس کو شاعری کی زبان میں عشق بھی کہا جاتا ہے، تو وہ عشق اسی کو ہی کہتے ہیں کہ جب محبت انسان کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور یعنی کہ انسان کا وجود اس محبت کے سامنے گھلنا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی چیز کو قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو محبت ہے اس نے اس کے قلب پر پورے طور سے قبضہ جما لیا ہے، اس کو پھاڑ کے، اس کی حدوں کو اس کے اندر پینیٹریٹ ہو کے اور مکمل طور سے اس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی محبت کی حقیقی تعریف بھی ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ لیلا مجنوں اور اس قسم کی داستانوں میں بھی جو بات کہی جاتی ہے نا کہ جو نور بصر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم، اس قسم کی شاعری خواجہ میر درد کی ہے کہ پھر آپ کو ہر جگہ وہی نظر آتا ہے. اگر کوئی بھی ہستی یا شے، جیسے بعض لوگ مال سے محبت کرتے ہیں کہ مال کی جو محبت ہے وہ ان کے قلب پر قابض ہو جاتی ہے، اس کو پھاڑ کے اندر داخل ہو جاتی ہے، تو وہ جہاں بھی نظر کرتے ہیں وہ مال والی ہی نظر کرتے ہیں، مال ہی ان کو دکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے اگر کسی پر شہوتوں کی محبت غالب آ جاتی ہے تو اس کو ہر طرف وہ شہوت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور ایسے ہی پازیٹیو سائڈ پر کسی کے قلب میں خدا کی محبت داخل ہو جاتی ہے تو اس کو ہر طرف خدا دکھ رہا ہوتا ہے یا آیات الہیہ دکھ رہی ہوتی ہیں. تو اس کی محبت نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں. مطلب یہ ایک بالکل غلط کام ہے، یہ ایک گمراہی ہے، صحیح رستے سے انحراف ہے جس پر وہ چل پڑی. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب ان عورتوں کے اس مکر کے بارے میں اس نے سنا، یعنی زوجہ عزیز مصر نے سنا، تو کیا کیا؟ ارسلت الیہن، ان سب کو کے پاس بھیجے، لوگ بھیجے، ان دعوت نامے بھیجے، ان کو بلایا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے پھر ایک بڑی سی دعوت کا انتظام کیا ان کو بلانے کے بعد. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان کے لیے پھر لے کر آئیں وہ کیا تھا؟ ایک نائف اور اس میں کوئی پھل ایک ان کے ہاتھ میں. وقالت اخرج، اور جب یہ والی حالت تھی تو یوسف کو حکم دیا اخرج علیہن، ان کے سامنے نکل آؤ، باہر آ جاؤ.
اب ظاہر ہے کہ وہاں پر یعنی کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں حضرت یوسف کیوں انوالو ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے انوالو ہونے کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک غلام ہونے کی حیثیت سے جو ہے نا وہ ایک پرابلم ہے، مجبوری ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ان آرڈرز کو بالکل آؤٹ رائٹ اور وہ سب منع کر کے. تو اسی لیے پھر آگے دیکھیں کہ انہوں نے اس سے بچنے کا کیا حل تلاش کیا حضرت یوسف نے. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، اور پس جب اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو ان کی بزرگی ان پر حاوی آ گئی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اس پھل کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. یعنی کاٹ ڈالا کا مطلب بالکل الگ نہیں، یعنی کہ زخمی کر لیا. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. اب ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ اس طریقے سے مومنین تو نہیں تھے، تو اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر سبحان اللہ، تو حاشا للہ کہ یعنی کہ جیسے جو تعریفیں ہیں یا جو اچھائی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. ما ھذا بشرا، کہ یہ ایک بشر نہیں ہے. اور بشر کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ بشر کا معنی ہوتا ہے انسان کا ظاہری پیکر. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم انسان کے ظاہری پیکر کی بات کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے بشرا، وہ ہے بشرا. ٹھیک، جی تو ما ھذا بشرا کہ یہ ایک بشر نہیں ہے، یعنی ظاہری پیکر کو دیکھ کر انہوں نے بات کی. ان ھذا الا ملک کریم، یہ بلکہ ایک ہے یا نہیں ہے مگر ایک کریم، ایک باعزت، ایک نوبل فرشتہ، ملک. ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہاں پر جب ملک سے اور ملک کریم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نسبت دی جا رہی ہے، تو اس میں ظاہری حسن و خوبصورتی بھی ہے اور پاکیزگی کا بھی ایک عنصر ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک انسان جو ہوتا ہے کہ جب یعنی یہ بات ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا حسن ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں حسین و جمیل لگتے ہیں لیکن ان کے چہرے پر پاکیزگی نہیں ہوتی، ان کے اعضاء و جوارح سے وہ ایک شرافت نہیں ٹپک رہی ہوتی. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ہم فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتے ہی نہیں کرتے. ہاں جی جی، اسے کہتے ہیں معصومیت، معصومیت کیا ہے؟ مطلب ایک پاکیزگی، شرافت، پاکیزگی. طہارت. یہ انسان کے، جی جی یہ بھی انسان کے قیافے اور جثے سے جھلکتی ہے، جی جی. خالی شکل کی خوبصورتی نہیں بلکہ یہ چیز بھی جھلکتی ہے. تو یعنی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کردار اور ان کے جو بھی اطوار اور عادات اور ان کے چہرے پر موجود جو لطافت و شرافت اور جو حسن، تو اس کی وجہ سے انہیں کیا، ان کے منہ سے بے اختیار کیا نکلا کہ یہ ایک کریم ملک ہے، یہ ایک آنریبل فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ شخص جو سامنے آیا ہمارے. تو قالت فذلکن الذی، تو جب یہ حالت آئی تو پھر وہ بولی عزیز مصر کی زوجہ، فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہ یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، کہ جس کے بارے میں تم لوگ میرے بارے میں ملامت کر رہی تھیں کہ یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں اور یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے اور غلط کام ہے، یہ وہ ہے. یعنی تم خود اس کو دیکھ لو اور خود فیصلہ کر لو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور بے شک میں نے اس کے نفس کو متوجہ کرنا چاہا اپنی طرف، لیکن اس نے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا. ٹھیک ہے، عصمہ، عصمت یعنی جو محفوظ قلعہ ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ.
کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کیا کہ بچا کے رکھا، یعنی کہ میری طلب کے، اور یہاں سے بھی دیکھیں ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جملہ غلط نظر آ رہا ہے کہ نہیں، جو لوگ وہ مطلب نکالتے ہیں کہ وہ بھی متوجہ ہو آگے گئے اور بڑھے. وہ بھی متوجہ ہو گئی، غلط ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہاں تو بالکل پروف مل گیا اس کا. ٹھیک ہے، کہ وہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ کیونکہ وہ برہان رب دیکھے ہوئے تھے اس لیے متوجہ نہیں ہوئے، اور اگر برہان رب کے شاہد نہ ہوتے تو توجہ کرتے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے دیکھیں خود اس کی جو بات ہے کہ میں نے اس کو اپنے نفس کی طرف متوجہ کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو عصمت میں رکھا، یعنی کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ رکھا. اور اگر آپ دیکھیں کہ سین اور تے جو ہے وہ طلب اور تمنا کا معنی دیتا ہے، تو یعنی میرے اس کے نفس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے جواب میں اس نے عصمت چاہی، بالکل بھی وہ رغبت نہیں کی، اس نے عصمت چاہی یعنی پاکیزگی چاہی، اس عمل سے حفاظت طلب کی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ نہ کرے جس کا میں اس کو حکم کر رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یقیناً وہ سجن میں، قید خانے میں بھیج دیا جائے گا. وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یقیناً وہ ڈسگریس، صاغر یعنی چھوٹے، وہ حقیر لوگوں میں سے ہو جائے گا. اب یہ ابھی جو اس کو عزت ملی ہوئی ہے کہ عزیز کے محل میں ہے، اس کو اتنی عزت کے ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے، غلاموں کے بجائے بیٹے کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں وہ، اور یہ ساری کی ساری باتیں جو تھی سب نکل جائیں گی اور قید خانے میں جا کے نعوذ باللہ ذلیل اور حقیر ہو کر پڑا رہے گا. ٹھیک ہے، اور باقی دیکھیں اب یہاں پر جو ہم بات کر رہے تھے نا، اب یہاں پر وہی سارے نکات ہیں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو اس عورت نے حضرت یوسف کے بارے میں یہ بات کہی، انڈر دا سرکمسٹانسز، یہ بات بالکل صحیح تھی یا نہیں تھی؟ اور ظاہراً ایسا ہی ہوا بھی. جی جیل جانا پڑا ہم کو، بالکل قید صحیح تھی نا؟ خانے. یعنی ایسے ہی یعنی کہ ایک لڑکا ہے، غلام ہے، اس کا نہ آگے نہ پیچھے، نہ کوئی والی نہ وارث، اور جو شہر کے بادشاہ کے منسٹر ہیں اس کی وائف اس کو مطلب راندہ درگاہ کہہ رہی ہے میری بات مانو نہیں تو تم جاؤ قید خانے میں. ٹھیک ہے، تو وہ حقیر و ذلیل ہو رہا ہے کہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کون ہے پوچھنے والا اس کو؟ تو یہ بات ظاہراً یعنی اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی بتائیں. جی جی ہاں، سر، بالکل صحیح ہے. حالات و بالکل واقعات ٹھیک ہے، ایسے ہی. ہاں کیا بالکل. اور اسی طرف گئے بھی، اسی طرف گئے، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ قرآن نہیں ہے، لیکن جیسے روایات اور اس میں جملے موجود ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے تو اس کے بعد جب ایک جگہ سے گزرے تو یہ زلیخا جو تھی یہ فقیر کی حالت میں بیٹھی گئی رستے کے کنارے، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کچھ اشعار پڑھے ہیں، اور اس میں کہ پاک ہے وہ خدا کہ جو غلاموں کو ان کی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو ان کی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے فقیر کر دیتا ہے. تو میرے حال پر رحم کرو. یہ کون سی طاقت ہے جو یہ کام کرتی ہے؟ میں یہی بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ خدا پر جو بھروسہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے نا، وہ یہ مطلب ہوتا ہے. یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور دیگر انبیاء کے واقعات میں کہ یہ چیز جو دکھائی ہے نا خدا نے ہمیں کہ دیکھو تم مجھ پر بھروسہ کر کے چلو گے نا، اپنی زندگی میرے ساتھ ملا کے لے کے چلو گے نا، تو اس طریقے سے میں سب چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہوں کہ جو اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے. ٹھیک، تو اب یہ جو جملہ تھا نا وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ بالکل الٹا پلٹ کر خود اس پر صادق آیا ہے کہ جس میں
کہ خدا نے اس کو دکھا دیا کہ دیکھو صاغر کون ہے، صغیر کون ہے، چھوٹا کون ہے، چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو چوائسز آ رہی تھیں سامنے، اور ہم یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب وہ جو اتنی ساری عورتیں آئیں اور انہوں نے یوسف کو دیکھا، تو ان میں سے بھی جو بااثر عورتیں ہوں گی پھر ان کی بھی خواہش ہوگی کچھ، تو ایک، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں جانے کی دعا کر رہے ہیں نا، تو اس میں صرف عزیز مصر کی زوجہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ساری عورتوں کی بات کر رہے ہیں، پلورل کہہ رہے ہیں کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پھر یہ دعا ہے، ربی، اے میرے رب، رب السجن احب الی، کہ قید خانہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب جملہ ہے، بہت عجیب جملہ ہے کہ جو اولیاء خدا ہیں، مقربان بارگاہ الہی ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں نا، وہ محبوبیت کے، محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں کیا فرق ہے؟ یہ میرا جملہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشور کہا کہ ایک رات کے لیے جنگ کو مؤخر کرو، کہ میرا رب اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ میں اس کی عبادت سے کتنی محبت کرتا ہوں، حب، احب، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ تارے والا واقعہ تھا تو کیا کہا تھا؟ انی لا احب الآفلین، یعنی میں غروب ہو جانے والوں کو سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو پرماننٹ ہے، جو باقی اور ابدی ہے، وہ میرا محبوب ہے، میرا رب میرا محبوب ہے، جو ابداً دائماً اور صاحب بقا و دوام۔ تو میرا یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ محبت والی بات جی۔ یہ مطلب ان کا جو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے نا وہ زیادہ ہے والا اللہ کی اطاعت۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے نا، ہاں وہ محبت کے ساتھ کرے، تب وہ عمل آپ کو واقعاً نتیجہ دیتا ہے۔ مطلب کسی پریشر میں نہ ہو، کسی اور وجہ سے نہیں۔ یعنی آپ جو پڑھیں محبت کے ساتھ پڑھیں۔ ہم نے ساری ڈگریاں مارے باندھے کی لی ہیں کہ نہیں؟ جی صحیح صحیح یا مجبوری میں۔ وہی ہے نا کہ یعنی اماں ابا بھی وہی، بیٹا اس میں یہ کر لو گے، انجینئر بن جاؤ گے تو اتنی اچھی جاب مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ چل پڑے۔ ہمیں زندگی میں کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ کس شعبہ تعلیم سے ہم محبت کرتے ہیں، کون سا علم کا شعبہ میرا محبوب ہے، یہ تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں پائے۔ کون سا پیشہ میرا محبوب ہے، اس کی ہمیں کبھی توجہ فکر ہی نہیں کر پائے اس پر، بس جہاں پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو چلو وہی کام کرو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہی ہے، مطلب بالکل ایسے ہی سب کا ٹھیک ساتھ ہے۔ یہی ہے۔ اور جو لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ان کا محبوب ہوتا ہے، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت میں بریک تھرو لاتے ہیں۔ بالکل صحیح؟ بالکل بالکل جو انسانیت کے علم میں اور انسانیت کی روشنی میں جو اضافہ کرتے ہیں نا، وہ لوگ وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا قیمتی جملہ ہے یہ، احبو، یعنی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں پریفر کرتا ہوں، میں ترجیح دیتا ہوں کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں تاکہ ان لوگوں کے مکر و فریب سے جان چھوٹے۔ نہیں، احبو یعنی کہ جو ولی خدا ہے، جو سمجھدار، بلکہ ولی خدا سے بھی میں کہ جو سمجھدار انسان ہے، وہ عمل کس بنا پر کرتا ہے؟ بر بنائے محبت کرتا ہے، یعنی پورے دل و جان کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ کیونکہ جو کام آپ محبت کے ساتھ نہیں کرتے، اس میں اکثر اوقات آپ کا دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے، بدن کہیں اور ہوتا ہے۔
اس میں آپ کو تھکن بھی طاری ہوتی ہے، اس میں آپ کو اکتاہٹ بھی ہوتی ہے، بیزاری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی سر. ٹھیک. بالکل سمجھ تو آ گئی. احبو یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیں بات ہم جو ہیں وہ کس کو کہیں گے احبو کہ جی مجھے کوئی بہت اچھا گھر مل رہا ہے، مجھے کوئی بہت اچھا کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں احبو؟ قید کو. قید خانے میں جانے. لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں جو چیز ہے کیوں کہہ اس رہے ہیں؟ کو اپنی پاکیزگی کو محفوظ رکھنے کے بچانا. لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں بہت ہی معذرت چاہتے ہوئے بہت ادب کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو یہ اپرچونٹی مل جائے کہ شہر کی تمام دولت مند اور بااثر عورتیں اس کی خواہاں ہوں اور چاہ رہی ہوں، تو بہت سارے لوگوں کو تو ان کا مراد حیات مل گیا. جی ہم؟ ہاں. یہ تو بہت بہت زبردست چیز اویلیبل ہو گئی. بہت سارے لوگوں کے لیے تو اپرچونٹی ہے. مطلب ان کے لیے تو اتنی بڑی چیز ہو رہی ہے کہ مطلب شہر کی جتنی دولت مند اور بااثر اور حسین خواتین ہیں سب یوسف کے پیچھے ہیں، سب چاہ رہی ہیں. ٹھیک. اور حضرت یوسف اس کے مقابلے میں کس کو محبوب رکھ رہے ہیں؟ قید خانے کو. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کردار کی پاکیزگی اور طہارت کتنی اہم چیز ہے. اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل اندازہ ہو رہا ہے. کہ جیسے یعنی کہ ہمارے یہاں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی نوجوانوں سے ملیں تو ان کو یہ بات بتائیں، یہ آیت بتائیں ان کو نوجوانوں، کیونکہ نوجوانی میں اس قسم کی تھاٹس دماغ میں بہت گھوم رہی ہوتی ہیں جی جی. کہ یہ بھی ایک جوان تھے، حضرت یوسف بھی ایک جوان تھے، اور ہمارے آج کے جوان تو اس چیز کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسا ہو جائے. ان کو تو سب کچھ پکا پکایا مل گیا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید مجھے زیادہ محبوب ہے. کتنا عجیب جملہ ہے. دعا کر رہے ہیں خدا سے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ میری نظر میں قید زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان کے قید اور ان کے فریب کو مجھ سے دور نہیں رکھے گا. اب دیکھیں وہی بات کہ بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر. اپنے اس پر بھی پر ہے نہیں. کہ میں بہت پاکیزہ انسان ہوں، میں بڑا نیک شخص ہوں. اس پر بھروسہ ہے؟ اگرچہ کہ وہ ہیں، اگرچہ کہ وہ ہیں. وہ اللہ یہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اقدام کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بناتے ہیں، آپ تمام اچھی چیزوں کی سعی کرتے ہیں، لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ جھک کس کے آگے رہیں؟ مدد کس کی طلب کر رہے ہیں؟ اس ہستی. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر تو نے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نا یہ بڑا ہی ایک کلاسک اسپیکٹ ہے، ان کی عاجزی خدا کی بارگاہ. خدا کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کہا تھا ابھی پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ خدا نے ان کو کیا سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ انہو من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے ان بندوں میں سے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. اور اس کے باوجود حضرت یوسف بار بار یہ کہتے ہیں کہ اے خدا اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں ساری غلطیاں کروں. یہ بات
آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ چیز چاہیے. اگر آپ کو بدلنا ہے نا، یعنی انقلاب لانا ہے کسی بھی جگہ پر، تو پھر یہ چیز درکار ہوتی ہے، یہ سیرت درکار ہوتی ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اور جاہل کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں ہے نا، ہم نے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھی ہے. جی جی، علم آنے کے بعد حق پہ عمل نہیں کرتا ہے. راستے میں چلے یعنی ایک جہل علم کے مقابلے میں ہے یا معلومات کے مقابلے میں ہے، اور ایک جہل عقل کے مقابلے میں. جاتے. اور عاقل وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کی راہ کو طے کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو علم آنے کے بعد اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو اگر تو نے مجھ سے ان کے قید کو، ان کے فریب کو دور نہ کیا، دور نہ رکھا، تو میں بھی خدا نخواستہ ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اور ایسا ہوا تو میں کس میں میرا شمار ہوگا؟ جاہلین میں میرا شمار ہوگا، میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. ٹھیک. بہت عجیب دعا ہے. جیسے بھی میں نے کہا کہ مطلب ویسے آپ ایک دنیا دار انسان کے اس سے دیکھیں تو اس کو تو مطلب اپرچونٹی آف لائف ٹائم مل رہی ہے. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر مجھے قید خانے میں بھیج دیں، میں اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں. اور اگر میں ان کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو جاہل معلومات کے مقابلے میں ہوتا ہے اور جو جاہل عقل کے مقابلے میں ہوتا ہے تو اس کی سزا سخت ہے. جو عقل کے بالمقابل جاہل ہوتا ہے تو اس کی سزا سخت ہے، وہ اس جاہل کے برابر نہیں ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس اس کے رب نے قبول کر لیا، اور اس کے لیے قبول کر لیا یعنی ان کی بات. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور اس سے ان کے مکر کو ہٹا دیا. دیکھیں اب یہاں پر ایک بہت قابل غور نکتہ ہے کہ خدا نے کون سی دعا قبول کی. حضرت یوسف کی دعا کیا تھی؟ ان کے قید حضرت سے، یوسف کی دعا کیا تھی جی؟ مکر سے، وہ جو عورتوں کی وہ شروع میں جو آیت میں تھی کہ مجھے ان کے مکر سے بچا. ان کی دعا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کی دعا یہ تھی کہ مجھے قید خانے میں بھیج دیں. ہاں ان کی دعا تھی. یہ دیکھیں اب یہ باریکی ہے. دعا ہاں یہ نہیں تھی. دعا دعا یہ یہ تھی نہیں کہ تھی. دعا کیا تھی؟ کہ ان کے قید کو مجھ سے دور کر دے. یہ اصل دعا تھی. تو جو آپ کی اصل لیکن اس دعا کا وسیلہ حضرت یوسف کو کیا نظر آ رہا تھا؟ قید خانے میں چلا جانا، قیدی بن جانا. وہ وسیلہ تھا کہ جو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر یہ ہو جائے گا تو میں ان سے دور ہو جاؤں گا اور ان کے مکر و فریب سے بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اصل دعا کیا تھی؟ اصل دعا تو ان سے بچنا تھا. بچنا تھا. تو خدا ہمیشہ کس چیز کو قبول کرتا ہے؟ جو مقصد ہے، جو آپ کی اصل دعا ہوتی ہے. ریپرز کو قبول نہیں کرتا. حریمہ سمجھ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح. جو آپ اوپر سے ریپنگ بنا کے اس پر کرتے ہیں نا، وہ اصل دعا نہیں ہے جس کو خدا قبول کرے گا. لیکن اگر مثال کے طور پر ہم خدا کا نام اور خدا سے تعلق کو ریپنگ بنا دیں اور اپنی ذاتی چیزیں جو ہیں نا ان کو اصل دعا بنا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں تو پھر پرابلم آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ پرابلم آ جائے گی. ٹھیک ہے. کہ اصل چیز کیا ہے؟ تم مانگ کیا رہے ہو؟ کہ مجھے تیرا بندہ بن کے رہنا ہے.
مجھے اپنے کردار کو ناپاکی سے بچانا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ بھاگ جائیں کہیں، چھوڑ دیں، کہیں کہ میں نہیں رہتا یہاں پہ، میں جا رہا ہوں، یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان کے لیے ایک ہی سلوشن نظر آ رہا تھا، اور وہ سلوشن یہ نظر آ رہا تھا کہ قید خانے میں چلے جائیں اور پھر دیکھیں کہ خدا کیا کرتا ہے، کیونکہ قید خانے میں جانا بھی حقیقتاً کوئی سلوشن تو نہیں تھا، لیکن ایک امید کہ چلو اس مصیبت سے بچیں، پھر دیکھیں خدا میرے لیے کیا کرتا ہے۔ تو جو اصل دعا تھی نا، خدا نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ ان کے رب نے قبول کر لی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی، جیسے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ شفا یاب کرے، تو کہتے ہیں کچھ بزرگ کہ وہ مر بھی جاتے ہیں، تو اس کے لیے اس وقت مرنا جو ہے نا شفا پانا تھا، تو یا بعض لوگ صحیح بھی ہو کے آ بھی جاتے ہیں، تو وہ اصل جو چیز اس کے لیے بہتر تھی نا وہ قبول ہو جاتی ہے شفا ہاں پا وہ کے۔ بھی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، تو دعا کا ایک مغز ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے سائڈ میں یا پیریفیری میں ایگزسٹ کرتی ہیں، یا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں لپیٹ کر ہم دعا کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جو چیز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا انڈر کنسیڈریشن جاتی ہے، وہ ریپنگز نہیں ہوتی، چھلکا نہیں ہوتا، وہ اصل مغز ہوتا ہے۔ ریپنگ شاید سمجھ نہیں آ رہی، ویسے نارملی ریپنگ یہ کا ہے کہ ہم مطلب لوگ یہ ہے کہ یعنی جیسے میں یہ کہوں کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، یا اللہ تو میرے مشکل کو آسان کر سکتا ہے، اور اس کے بعد میں اپنی ساری دنیاوی حاجات کو لے کے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، پیورلی دنیا کے، یعنی کہ میرے جو نیت ہے، میرا مدعا ہے، میرا اندیہ ہے، وہ دنیا حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مغز ہے، میری دعا کے اصل گودا یہ ہے، اور اس کو میں لپیٹ کس میں رہوں؟ تو میرا رب ہے اور یہ جی ہے رحمان الرحیم جی ہے جی اللہ۔ جی۔ تو خدا کی بارگاہ میں جب یہ چیز پہنچے گی تو کنسیڈر کیا ہوگی؟ یہ دنیا مانگ جو رہا تھا۔ اصل ہے، جو مغز ہے، وہ کنسیڈر ہوگا کہ یہ دعا ہے، نہ کہ وہ چیزیں کہ جو ہم نے اس کے سائڈ میں سجا بنا کے پیش کی تھی۔ سر اس میں تھوڑی سی کنفیوژن مجھے ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ دعا مانگنے کے لیے جو طریقہ اب تک سنا ہے اس میں تو یہی تھا کہ بھئی آپ خدا کی حمد و ثنا سے، تعریف سے شروع کریں، پھر درود وغیرہ آل محمد محمد صلی اللہ آپ کی علیہ وسلم آل نیت کیا ہے؟ محمد۔ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ جو مجھے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے نا، خاص طور سے آج وہ یہ سمجھانے میں ہو رہی ہے کہ اصل چیز انسان کا اندر ہے، اس کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے، وہ نہیں ہے جو میں کہتا ہوں یا کرتا ہوں یا بولتا ہوں، وہ اصل نہیں ہے۔ آپ لوگ صحیح، اس بات کو پک کر پا رہے ہیں نہیں پک کر پا رہے؟ جی جی سر، تو انٹینشنس کے جی اوپر سر، ڈیپینڈ تو وہ کرتا ہے ہم اصل میں باتیں یہ سب کر رہے ہیں، لیکن اندر سے میں کیا چاہ رہا ہوں؟ صحیح، میری نیت کیا ہے؟ نیت یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں کہ جب اس قید اور مکر سے بچنے کی، اس فریب کاری سے بچنے کی نیت کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ سوچیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے کردار کو کیوں پاک رکھنا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ خدا کی نظروں میں چھوٹے نہ ہو جائیں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں انسان ذلیل نہ ہو جائے، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کم واٹ میں، مجھے قید خانے میں بھیج دو، کچھ بھی کر دو، لیکن میں اس بات کو قبول نہیں کروں گا۔ تو نیت کیا ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں نیت کیا ہے؟ اصل چیز کہاں پر جا رہی ہے؟ فوکس کہاں پہ ہے؟ نیت، لیکن جی، نیت پہ رضا الہی کی لیے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو وہ ہم اوپر اوپر سے ساری باتیں کہ جو درود اور فلاں اور حمد و ثنا، اور اندر کیا ہے؟ صحیح،
کو سوچیں کہ اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں ریپنگز، یہ ریپنگز ہیں، اچھا صحیح ہے. اس میں یہ سب بعض دفعہ اس میں یہ بھی لپیٹا ہوا ہے. اندر کیا پیش کر رہے ہو، جی اصل کیا ہے، وہ ہے نا ٹھیک ہے. مین پوائنٹ. تو جیسے جب خدا دیکھیں کہ جب خدا نے استجابت کی بات کی، قبولیت کی بات کی، تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو قید خانے میں بھیج دیا، یعنی دعا قبول کی کہ ان کو قید خانے میں بھیج دیا. ظاہراً تو یہی ہوا نا، یہی ہوا نا کہ حضرت یوسف قید خانے میں چلے گئے. تو خدا جب ان کی دعا قبول کرنے کی بات کر رہا ہے تو قید خانے کا ذکر نہیں کر رہا بالکل بھی. کس بات کا ذکر کر رہا ہے؟ مکر دور کرنے. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، کہ پس اس نے ان کے قید کو اس سے دور کر دیا، کیونکہ اصل دعا یہ تھی. اری بات سمجھ میں؟ جی جی بالکل صحیح ہے. اصل دعا یہ تھی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ سمیع و علیم ہے. تو سمیع و علیم کس کو سنتا ہے؟ تمہارے اصل فرمایا. مدعا کو سنتا ہے. جو تم اچھا اپنے دل کی گہرائی سے نکالتے ہو، سمیع و علیم اس کو سنتا اور جانتا ہے. جو تم اس پر اوپر سے ادھر ادھر لپیٹتے اور کوٹنگ کرتے ہو وہ کچھ نہیں ہے. یہ ہے، ایسا ہے. ایسا شاید ہم سب کے ساتھ ہی ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو ہم نے کبھی زبان سے بولی بھی نہیں ہوتی ہے، مگر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جی اور وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو ہو گئی، مطلب ابھی تک ہم نے وہ دعا نہیں کی تھی مگر وہ تھا ارادہ تھا کہ یہ ہو جائے، زبان سے کچھ نہیں کہا تھا. تو ٹھیک ہے. صحیح ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جب استجابت کی بات ہے، قبولیت کی بات ہے، تو کس بات کو بتایا جا رہا ہے؟ قید کو دور کر دیا اس کے رب نے. ٹھیک ہے، اور قید خانے میں گئے یا نہیں گئے؟ گئے نا، قید خانے میں گئے. گئے لیکن گئے گئے. میں قید خانے میں بھیجے جانے کی نسبت خدا نے اپنی طرف نہیں دی. کس کی طرف دی؟ لوگوں کی طرف دی. ٹھیک، اسباب اور وسائل کا جو نظام ہے وہ لوگوں کی وساطت سے ہوتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ خدا کے ہاتھوں میں گورن ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا پرابلم کیوں نہیں سالو ہو رہا؟ اب بتائیں کیوں نہیں سالو ہو رہا میرا اور آپ کا پرابلم؟ ہمارا کنیکشن مضبوط نہیں کہ ہے. جو ہمارا جو ہے حقائق، جی 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں نا، وہ اصل میں ہم صرف ریپنگ ہے. اصل مدعا جو دل کے اندر ہے وہ کچھ اور ہے، وہ دنیا میری ہی ہے. طرف سے جو حقیقت خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہے وہ یا فالس ہے یا فراڈ ہے یا کچھ ہے ہی نہیں. ہاں صحیح نہیں ہے. تو یہ نا، تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ اصل کیا چیز ہے کہ جسے خدا قبول کرتا ہے، جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جو اصل ہے، جو اصل مغز ہے، اصل جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. یعنی ہمارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے کہ بس ہم، یعنی جیسے میں نے خود اپنی نظروں کے سامنے یہ دیکھا ہے کہ ہم تو یہ تقریباً 1980s سے یہ کھیل دیکھ رہے ہیں، یہ سپاہی صحابہ والے اور فلاں والے، کہ ایسے ایسے بھی ٹائمز آئے ہیں، ایسے ایسے اوقات آئے ہیں کہ جب آپ یقین کریں کہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک وحشت والی حالت طاری ہو گئی تھی. کہ مطلب یہ 1990s میں ایسا ہوا ہے، ارلی 2000s میں ایسا ہوا ہے کہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ روزانہ اتنے اتنے لوگ مر رہے ہیں اور عجیب حالت ہو جاتی تھی لوگوں کی. تو اس میں بھی یہی والی بات ہے کہ یعنی ہم وہاں پر بھی جو ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں تبدیل کیا کہ اے خدا تو اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے تو ہم جو غلط کام کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے. جب بھی وہ مصیبت ہٹی ہم اس سے زیادہ وہی گڑبڑ کرنا شروع. ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی
کہ جو چیزیں تھیں کہ ہم حقیقتاً تعلیمات اہل بیت پر آتے، ہم قرآن اور معصوم کو اپنی مجالس میں صحیح طریقے سے اجاگر کرتے، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو بیچارے کرتے ہیں بات، مطلب کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ میرا خیال ہے 5% سے زیادہ تو نہیں ہوں گے کہ جو یہ صحیح، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو حقیقتاً لاتے ہیں مجالس کے اندر۔ تو آپ نہیں دیکھیں اس سے بھی یہی کم ہوتا ہے، ہے اس سے بھی کہ کم ہم جب اس وقت استغاثے کر رہے ہوتے تھے کہ یا خدا اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے، یا امام زمان یہاں پر ہمیں بچا لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں، تو ہمارے اندر کیا تھا؟ جیسے وہی میں نے کہا کہ دیکھیں حالات کا پہیہ ہے، اس میں کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے کبھی کوئی نیچے ہوتا ہے، اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بدل جائیں گے حالات، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، بدترین سے بدترین حالات بھی بدل جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم وہی لوزر کے لوزر ہی رہیں گے اگر ہم نے اپنے حالات کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اپنے کردار اور اپنی ذات کو تبدیل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ جی سر بالکل، 100% سر، بالکل صحیح 100%۔ کہیں، 100% ہے، صحیح ہے، تو یہ تو ہمارے ایسا ساتھ ہی خود ہی ہوا ہے کہ وہ ہوتا ہے۔ اتنے مشکل اب استغاثے ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے، وہ جب وہ ہٹ گیا پھر وہی شروع، اس روش کو بدلتے ہی نہیں آپ۔ تو ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، کہ انہوں نے کچھ نشانیوں کو دیکھا، اب اس کی تفصیل نہیں ہے، اور ظاہر قرآن اس قسم کی جزیات میں جاتے ہی نہیں، جو کہہ لیں ایکسٹرا کریکولر انفارمیشن، کہ انہوں نے کچھ نشانیوں کو دیکھا اور ان پر کھل گیا، یعنی ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ اس کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیں، اور یہ ضروری ہے، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ضروری ہے کہ اس کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں، تو قید خانے میں جانا وسیلہ تھا، اس کی نسبت خدا نے کس کی طرف دی؟ عوام لوگوں کی طرف، لوگوں کی طرف دی، ٹھیک ہے، اور جو اصل دعا تھی اس کی قبولیت کی نسبت کس کی طرف دی؟ اپنی طرف۔ اپنی طرف اپنی طرف دی، ٹھیک۔ تو اس بات پر ہمیں سوچنا ہے کہ اب ہماری دعا ہے کیا، چاہتے کیا ہیں؟ جس مسئلے کو حل کرنے کے ہم امیدوار ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آنےسٹی۔ ہاں، یعنی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہوگی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عبادت کر لیں، بہت زیادہ ثواب جمع کر لیں کہ پھر اس کے بعد زندگی ہی نہیں بچے گی ہمارے لیے، ہم پھر اتنا ثواب نہیں حاصل کر پائیں گے، یہ بھی تو جملے ہو سکتے تھے، اور تقریباً ہماری یہ سوچ یہی ہوتی ہے، اسی قسم کی ہوتی ہے کہ بھئی ہم اپنے زندگی میں ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم 20 سال اور زندہ رہیں گے، تو 20 سال میں ہم اتنا ثواب کما لیں گے، اتنی جنت میں اپنی پراپرٹی بڑھا لیں گے، تو اب جو ہے اب تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم کل ختم ہو جائیں گے، کل کے بعد زندہ نہیں رہیں گے، تو چلو جتنا میکسیمم کر سکتے ہو اس رات کو کر لو۔ بتائیں ایک سوچ ہے یا نہیں؟ جی جی بے سر، شک۔ سوچ تو یہی ہوتی ہے یہی ہے کہ نا؟ یہی ہوتی ہے۔ تو لیکن امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ والی چیز انڈر کنسیڈریشن ہی نہیں ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت کتنی محبوب ہے، صحیح؟ تو آپ اپنے اندر سے سچے ہو جائیں، آپ اپنے اندر سے مخلص ہو جائیں، اس کے وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور قدیر بھی ہے، اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے مسئلہ حل کرنے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والی بات جو ہے نا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ، میں نے آپ کے سامنے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو پک کر لیا ہوگا، کہ اوپر سے کرنے کی باری بعد میں آتی ہے، کرنے اور بولنے کی اور وہ سب،
سب سے پہلا جو ریکوائرمنٹ ہے نا، آپ اپنے اندر سے کیا بھیج رہے ہیں خدا کے پاس، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کی محبت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، یہ اصل ہے. کیونکہ خدا جو ہے نا وہ اس پر نظر کرتا ہے. خدا کی نظر میرے قلب پر ہے. خدا کی نظر میری زبان پر نہیں ہے، میرے ہونٹوں پہ نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میرے بدن پہ نہیں ہے کہ بدن ظاہراً کیا کام، میرا قلب میرے وجود پر ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انبیاء، یعنی کہ آپ اگر پوری سورہ یوسف، حضرت یوسف کے واقعات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حضرت یوسف جو تھے وہ ہر وقت بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے تھے؟ حضرت یوسف کی دعائیں کوئی بھرمار نقل ہو رہی ہے؟ نہیں، کتنی دعائیں کوئی نقل نہیں ہوئی ہے، ہیں کوئی سورہ نہیں. یوسف میں؟ کتنی دعائیں نقل ہوئی ہیں؟ 4 یا 5. جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کتنی مشکلات سے گزرے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر ہم اس کے 50% بھی مشکلات میں پڑ جائیں تو ہم تو ہر وقت ہی دعائیں مانگتے رہیں. ایسا ہوگا ہی نہیں ہوگا. ہم؟ یہ بات آپ کو ہٹ کر رہی ہے نہیں؟ جی سر، بالکل. تو کیا سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ اصل دعا یہ ہے کہ اپنے کردار کو پاک رکھو. اصل دعا یہ ہے کہ وہ بنو جو خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. اصل دعا انسان کی یہ ہے کہ وہ اخلاص کو، محبت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے. یہ اصل دعا ہے. یہ دعا ہم کو کسی نے نہیں سکھائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ پھر اگر تم ایسے ہو جاؤ گے نا تو پھر تمہاری زندگی خدا اپنے ہاتھوں میں لے لے گا. پھر کس چیز کی آپ کو بار بار مانگنے کی ضرورت؟ وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات ہے کہ جو میرے حاجت کو پورا کرنے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ میری حاجت کو جانتا ہے. تو جناب کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے صحیح ہے نا؟ کہ کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو اور اس میں ہم یہ بھی ہے نیت. کہ ہم پریپیئر بھی رہیں. جی مشکلات اگر بالفرض جو ہے نا ظاہری مشکلات آتی بھی ہیں تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریپیئر بھی رکھیں اور اس سے گزر جائیں. کیونکہ یہ پھر جیسے ہاں، ہم یہ حضرت دیکھیں یوسف علیہ آپ السلام اس کے میں کیس میں دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کربلا. اس میں جو ہے نا بات یہی ہوتی ہے نا کہ اگر ہم واقعا اس جگہ تک آ جاتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے، اللہ سے تعلق کس کو کہتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے نا، وہ تعلق بخدا، وہ محبت، وہ آپ کو ہر چیز کے لیے ویسے ہی پریپیئر کر دیتی ہے. آپ کو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی وہ ایک طرح سے صبر آ ہی جاتا ہے. نہیں آپ کے اندر وہ معیار پیدا ہو جاتا ہے. جیسے آپ خود ابھی آپ جو محرم کے اور کربلا کے حوالے سے واقعات کی بات کرتے ہیں، کیا امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے کیا وہ اپنی زندگیوں میں بہت ایکسیپشنل لوگ تھے؟ کیا آپ نے اس سے پہلے ان کے کیا بہت سارے واقعات پڑھے؟ نہیں، سب کے بطور بہت سارے لوگ صحابی، انون تھے. مطلب اگر نہیں. ان کے اتنے زیادہ مشہور وہ ہوتے واقعات اور وہ سب تو پتہ ہوتے نا، کچھ بھی نہیں. لیکن کیا ہے کہ جب انہوں نے اس رستے کو خلوص سے اختیار کر لیا نا، سچائی کے ساتھ، تو وہ کریج، وہ ہمت، وہ لیاقت، قابلیت سب خود بخود آتی چلی گئی. تو اسی وجہ سے جو اصل بات کہی جاتی ہے نا کہ خدا کی معرفت اور محبت ہی اصل کوالیفیکیشن ہے، کہ وہ انسان کو وہ کچھ بنا دیتی ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا اپنے بارے میں.
بے شک. ٹھیک ہے، چلیں پھر، اجازت. جی سر ٹھیک ہے. ایک سوال، یہ اس کو ٹائٹل کیا دے اس لیکچر کو؟ آج کے ٹاپ ٹائٹل کیا رکھیں اس کا؟ آج کے لیکچر کا ٹائٹل اس میں آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے توسط سے دعا کی حقیقت. ٹھیک. یعنی آج ہم نے جو کافی حد تک جس ٹاپک کو اجاگر کیا اور اس میں ان آیات نے بھی ہماری رہبری کی کہ ہاں. دعا کی حقیقت کیا ہے، خدا سے مانگنے کی حقیقت کیا ہے. کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ جو انسان واقعاً خدا سے مانگتا ہے تو پھر خدا کس طریقے سے اس کے مسائل حل کرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. شکریہ. چلیے، فی امان اللہ. صحیح. خدا جزاک حافظ. اللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ آپ سے سر، بات بہت کریں. شکریہ. اللہ خدا حافظ. حافظ. جزاک اللہ.